الرحمن الرحیم لا تبدیل لکلمات اللہ صدق اللہ مولانا العظیم وقد صدقت یا مکی یا مدنی یا ہاشمی یا مطلبی یا قرشی یا حجازی ونحن علی ذالک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ حاضرین محترم، ابھی تو خطبہ کے وقت بہت اچھا مائک تھا، کیا ہو گیا؟ اچھا ایسے ہوتا ہے، اچھا۔ حاضرین محترم وعزیزان ملت، آئیے کچھ عرض کرنے سے قبل میں بہتر اور مناسب سمجھتا ہوں کہ اپنے اور ساری کائنات کے مرکز عقیدت سبز گنبد کے مکین مقدس مصطفیٰ جان رحمت شمع بزم ہدایت شہریار کرم تاجدار حرم نوبہار شفاعت شب اسرا کے دولہا خاتم پیغمبراں شفیع عاصیاں باعث تکوین روزگار سرکار ابد قرار جان عالمین سید المرسلین رحمت للعالمین جان کائنات مختار کائنات عالم ما کان و ما یکون، عالم ما کان و ما یکون، حاضر و ناظر پیغمبر آمنہ کے لال حلیمہ کے دل بر حضرت محمد مصطفیٰ احمد صلی اللہ علیہ وسلم کی مقدس بارگاہ میں باواز بلند درود شریف پڑھیں تو اللہم صلی علی سیدنا، زور سے آگے سے پیچھے تک درود شریف پڑھیے بھائی، اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم والہ الکرام و صحبہ العظام وابنہ الکریم الغوث العظم الافخم الہمام وحزبہ اجمعین۔ حاضرین محترم، یہ ہماری اور آپ کی مشترکہ خوش نصیبی ہے کہ ہم اور آپ آج کی اس عظیم الشان فیضان نبیل ملت کانفرنس میں شرکت کی سعادت حاصل کر رہے ہیں، اور ہماری یہ خوش بختی ہے کہ اس وقت ہمارے بیچ شہزادہ حضور نبیل ملت حضور نقیب الاولیاء پیر طریقت رہبر راہ شریعت حضرت علامہ الحاج ڈاکٹر سید ناہید احمد حیدر القادری دامت فویزم علینا زیب سجادہ آستانہ عالیہ حیدریہ صابریہ قادریہ حسن پورہ شریف اس وقت شہنشی پہ موجود ہیں، ساتھ ہی ساتھ صاحبزادہ والا شان ولی عہد خانقاہ حیدریہ حضرت علامہ مولانا سید عاکف احمد حیدر القادری مدث اللہ العلی، جن کا ایک نایاب بیان آپ حضرات نے سماعت کیا۔ اب دیکھو بھائی، قرآن شریف لے کے نیچے رہیں گے اور ہم لے کے اوپر بیٹھ جائیں گے تو ہم ہی سب نیچے آگے نیچے بیٹھ جاتے ہیں۔ تھوڑا سا صبر کر لیجئے بھائی، اس کے بعد جو دینا ہے آپ دیتے رہیے۔ ہم منع ہم لوگ کہاں کرتے ہیں؟ آج تو دولہا یہی لوگ بنے ہیں ماشاءاللہ۔ یہ 5 لوگ جو ہیں الحمدللہ، یہ بھی پنجتن پاک کا صدقہ ان کی شکل میں ہمیں دکھائی دے رہا ہے۔ لی خمسۃ اطفی بہا حر الوباء الحاطمہ المصطفیٰ والمرتضیٰ وابناہما والفاطمہ۔ آپ کے چہرے کی غنودگی سے مجھے پتا چل رہا ہے کہ شاید آپ آدھی نیند کی پوزیشن میں اور آدھے جگ رہے ہوں، اور ہماری حالت یہ ہے، اور ہمارے شعراء نقبہ اور ہمارے حضرت کی حالت یہ ہے کہ پوری رات جگنا ہے اور پورا دن بھی جگنا ہے، اور پھر بھی چہرے سے آپ کو ذرہ برابر بھی اندازہ نہ لگ پائے کہ ہماری پوزیشن کیا ہے۔ ابھی میں قیام گاہ پہ موجود تھا، میں جس کمرے میں سو رہا تھا کمرہ بند تھا، ایک لڑکا یہ پہرا دے رہا تھا، یہ کہاں وہ چلے گئے محمد رضا صاحب کہ بھائی کوئی حضرت کو جگائے نہیں،
لیکن جہاں پیر صاحب قبلہ حضور سید صاحب قبلہ جہاں آرام فرما رہے تھے وہاں حالت یہ تھی کہ ابھی تھوڑی دیر آنکھ کیا لگے بس ایسے لیٹے جب تک کوئی شخص آتا ہے کہ حضرت پانی دم فرما دیجئے، کوئی آ رہا ہے مجھ کو دم کر دیجئے، کوئی حضرت تعویذ لکھ دیجئے. اور حالت یہ ہے کہ حضرت مرید بھی فرما رہے ہیں اور قلوب کا تزکیہ بھی فرما رہے ہیں، روحانی علاج بھی فرما رہے ہیں. جب مجھ سے برداشت نہیں ہوا میں کمرے سے باہر آیا، میں نے حضرت کی بارگاہ میں عرض کیا کہ آپ کمرے کے اندر تھوڑی دیر آرام کر لیتے، لیکن آپ دیکھ رہے ہیں میں دیکھ رہا ہوں کہ حالت یہ ہے کہ مسلسل آپ جگ رہے ہیں. تو پھر مجھے یہ بات سمجھ میں آئی کہ حضور حافظ ملت رحمت اللہ علیہ نے جو ارشاد فرمایا کہ زمین کے اوپر کام زمین کے نیچے آرام، تو یہ کام کی مشین یہ لوگ ہیں اور حالت یہ ہے کہ کنٹینیو کام کرتے ہیں، لیکن آخر وہ کون سی طاقت ہے کہ جس طاقت کی وجہ سے یہ سفر بھی کر رہے ہیں، پھر یہ قلوب کا تزکیہ بھی فرما رہے ہیں، پھر باطنی امراض کا علاج بھی فرما رہے ہیں، خبیثوں کا بھی علاج ہو رہا ہے، اور ساتھ ہی ساتھ مسلک حق کی ترویج و اشاعت بھی فرما رہے ہیں. تو مجھے بات یہیں سے سمجھ میں آ گئی یا ایسے ویسے لوگ نہیں ہیں یار، ہم تو ان کے غلام ہیں اس در کے. تو در والوں کے غلام کی یہ حالت ہے تو گھر والوں کا منصب کیا ہوگا؟ یہ ہم تو ڈنکے کی چوٹ پہ سینہ ٹھوک کے شہباز صاحب قبلہ ہم تو یہ کہتے ہیں کہ کیا دبے جس پہ حمایت کا ہو پنجہ تیرا، شیر کو خطرے میں لاتا نہیں کتا تیرا. اور تجھ سے در سے سگ اور سگ سے ہے نسبت مجھ کو، میری گردن میں بھی یہ دور کا ڈورا تیرا. اس نشانی کے جو سگ ہیں نہیں مارے جاتے، حشر تک میرے گلے میں رہے پٹا تیرا. اور جب سے غوث پاک کے در کی غلامی ہمیں ملی تو ہم نے کہنا شروع کیا کہ میری قسمت کی قسم کھائیں سگانے بغداد، میری قسمت کی قسم کھائیں سگانے بغداد، ہند میں بھی ہوں تو دیتا رہوں پہرا تیرا. یار ہم اس در کے غلام ہیں تو ہماری حالت یہ ہے کہ ہمیں کوئی ڈرائے نہیں، ہمیں کوئی دھمکائے نہیں، اور تو ہم تو در کے غلام ہیں. تو حالت یہ ہے، اور جن کی رگوں میں غوث اعظم کا خون دوڑ رہا ہو، جن کی رگوں میں حسن مجتبیٰ کا خون دوڑ رہا ہو، جو حسنی اور حسینی سید ہو، پھر ان کا مقام کیا ہوگا اور پھر ان کا مرتبہ اور ان کا رتبہ کیا ہوگا. یہ ہماری اور آپ ذرا بول دیجئے سبحان اللہ بھائی، تھوڑا سا منہ کھولیے، بولیے بولیے، زور سے بولیے، زور سے بولیے. دیکھیے بھائی کوئی بھی پیسہ ویسا دے تو آپ لوگ بار بار ادھر مت دیکھیے گا، پیسہ کے رزق مت دیکھیے گا کہ ہمارا عقیدہ اور ایمان یہ ہے کہ میرا روزی مجھ کو، میری روزی مجھ کو عطا کر دے پیارے، میری روزی مجھ کو عطا کر دے پیارے، تیرے در سے دنیا پلی غوث اعظم. ہم تو غوث پاک، میں بھی کمرے میں بیٹھا تھا تو حضرت صاحب قبلہ مرید فرما رہے تھے، حضور سید صاحب قبلہ مرید فرما رہے تھے، تو انہوں نے اپنے والد گرامی کا ذکر کیا، میں سن رہا تھا. لیکن اس کے بعد پھر ہم نے یہ ہاتھ غوث اعظم شیخ عبد القادر جیلانی کے ہاتھ میں دیا. یار کیا رتبہ میرے غوث پاک کا. قاری اعجاز صاحب قبلہ موجود ہے، ہمارے علماء موجود ہیں، ابھی ہمارے بھائی اور بہترین کلاسیکل لہجے کے مالک، اور ابھی پورے انڈیا میں کشمیر سے لے کر کنیا کماری، گجرات سے اسم تک الحمدللہ جو نمائندگی فرما رہے ہیں حضرت جناب شہباز رضا نوری کلکتوی، میرے بعد انشاءاللہ بھی ان کو سماعت فرمائیں گے. حالانکہ نمبر ان کا تھا لیکن انہوں نے میرے لیے قربانی پیش کی. بے پناہ فقیر سے محبت کرتے ہیں، اپنے قیمتی مشوروں سے بھی نوازتے رہتے ہیں. اور قاری اعجاز صاحب موجود ہیں ہمارے علماء اسٹیج پہ، وہ کہاں کہ حضرت حافظ نور الہدیٰ صاحب ماشاءاللہ، ان کے لیے خصوصی دعا فرمائیں. قاری فاروق صاحب کتنے ہمارے علماء، ناہید بابو، آپ کا بھی نام ناہید ہے نا، غلام ناہید صاحب آپ ماشاءاللہ، ابھی حضرت کے غلام ہمیں. تو میں عرض یہ کر رہا تھا میرے دوستو، غوث اعظم شیخ عبد القادر جیلانی یہ اللہ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے غوث اعظم، اور اللہ کے کلمات میں سے ایک کلمہ ہے غوث اعظم. شیخ عبد القادر جیلانی غوث اعظم، میرے اعلیٰ حضرت نے تو قلم توڑ دیا، بات اسی پہ ختم ہو گئی کہ تو اپنے وقت کا صدیق اکبر، غنی و حیدر و عادل ہے یا غوث. اور سب کو یہی کہنا پڑے گا جو سرکار آسی غازی پوری نے کہا کہ پوچھتے کیا ہو شہ جیلا کے فضائل آسی، ہر فضیلت کے وہ جامع ہے نبوت کے سوا. میں ایک دو باتیں آپ سے کروں گا چونکہ حضرت صاحب قبلہ موجود ہے اور یہ روحانی مجلس ہے، ایک اسپریچول سینٹر میں ہم اس وقت موجود ہیں، فیضان نبی ملت کانفرنس میں. مجھے یاد ہے کہ ابھی چند مہینہ پہلے کٹیہار میں حضرت کی موجودگی میں بھی میں نے وہی اسپریچول خطاب کیا تھا کہ جو اس سے ہمیں سبق حاصل کر، کیونکہ میری بیٹیاں، میری مائیں، میری بہنیں موجود ہیں. امام علی مقام راکب دوش مصطفیٰ، لخت جگر مرتضی نور عین فاطمہ،
کی عظمت، ان کا مقام، ان کی شان کے حوالے سے حضور شہزادہ صاحب قبلہ نے جو بیان کیا ہے بس وہ کافی ہے. اور میں سمجھتا ہوں پھر مولا علی کی شان بھی انہوں نے بیان کی. ایک چیز میں یہاں تھوڑا سا آپ کو، جس کی میری بیٹیاں، میری مائیں، میری بہنیں موجود ہیں، تو میں اس جانب اشارہ کرنا چاہوں گا اور آپ حضرات بھی ذرا غور سے سنیں. یہ چونکہ محرم کا مہینہ چل رہا ہے اور ظاہر سی بات ہے کہ صرف محرم کے 10-15 دن یا 30 دنوں میں، انہی دنوں میں صرف حضرت امام علی مقام کا ذکر نہ ہو، بلکہ ہر سانس پہ یا حسین یا حسین کی صدا آنی چاہیے. ہر سانس پہ یا حسین یا حسین کی صدا. میں آپ سے پوچھنا یہ چاہتا ہوں، مجھے بتائیے کہ امام علی مقام حضرت امام حسین یہ کن کے بیٹے ہیں؟ امام علی مقام امام حسین تو سب کو پتا ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی آخری اور چوتھی بیٹی سیدہ طیبہ طاہرہ راقیہ زاہدہ ظاہرہ سیدۃ نساء العالمین نور چشم رحمت للعالمین سیدہ فاطمہ الزہرا کے دوسرے بیٹے حضرت امام حسین ہیں. بیٹا اس کو غور سے یاد کرو، پوائنٹ ٹو بی نوٹڈ. ایک ایک بات جو میں کہہ رہا ہوں بہت اوتھینٹک اور ریفرنسز کے ساتھ اور بڑی ذمہ داری کے ساتھ ساری چیزوں کو یاد اور کرنے کی ضرورت، سمجھنے کی ضرورت ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب کو 4 بیٹیوں سے نوازا. کتنی بیٹیاں حضور کو؟ 4 بیٹیاں. اور آج گھال میل کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے چینل پہ بیٹھ کے. حضرت ایک مولوی آتا ہے اور کہتا ہے کہ حضور کو تو صرف ایک بیٹی. استغفر اللہ معاذ اللہ رب. 4 بیٹیاں. میرے آقا کی بڑی بیٹی حضرت سیدہ زینب، دوسری بیٹی سیدہ رقیہ، تیسری بیٹی سیدہ ام کلثوم اور چوتھی بیٹی سیدہ فاطمہ الزہرا. میری بات سمجھ رہے نا؟ یہ مائک کا جو کام ہے کرنے دیجیے، اپنا جو کام ہے ہم لوگ کرنے دیجیے. ٹھیک ہے، ادھر میری طرف دیکھیے. 4 بیٹیاں. میں نے کیا کہا؟ سیدہ زینب. حضرت زینب کا نکاح میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو العاص سے کیا. یہ حضور کے بڑے داماد ہیں جن کے بارے میں میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ میرے بڑے داماد ابو العاص نے دامادی کا حق ادا کر دیا. اور لطیفہ نہیں سنا رہا، صحیح بخاری کی حدیث ہے اور امام بخاری نے باپ باندھا ہے کہ جب رسول پاک حالت نماز میں ہوتے تھے تو رسول پاک کی بڑی بیٹی کی بیٹی سیدہ امامہ جو حضرت امام حسین کی خالہ زاد بہن ہے اور بڑی بہن ہے، حالت قیام میں حضور ہوتے تھے اور ان کی گود میں حضرت سیدہ امامہ ہوتی تھی. میرے آقا رکوع میں جاتے تھے، امامہ کو بغل میں رکھ دیتے تھے اور پھر جب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم قوما کے لیے کھڑے ہوتے تھے، رکوع سے جب کھڑے ہوں گے تو قوما بولتے ہیں، اس پوزیشن سمع اللہ لمن حمیدہ تو قومے کی پوزیشن ہوتی ہے، تو وہاں پہ حضرت امامہ پھر گود میں آ جاتے ہیں. میرے آقا جب سجدے میں جاتے تھے امامہ سائیڈ میں ہوتی تھی، گود میں جلسے کی حالت میں بٹھاتے تھے. جتنے ائمہ ہیں بعد میں ائمہ نے جو یہ مسئلہ مستنبط کیا کہ حالت نماز میں چھوٹے بچے کو گود میں لے کے نماز پڑھنا جائز ہے کہ ناجائز ہے، تو اس میں بہت سارے ائمہ کا یہ موقف ہے کہ حالت نماز میں بچے گود میں ہو تو نماز ہو جائے اور ریفرنس کے طور پہ صحیح بخاری کی اسی حدیث کو پیش کیا جاتا ہے. اور میں کہنا چاہتا ہوں کہ یہ میں صرف بتا رہا ہوں حضور کے گھر والوں کی بات ہے، حضور کے گھر کی بات ہے نا. حضور کی یہ پہلی بیٹی حضرت زینب، دوسری بیٹی سیدہ رقیہ، ان کا نکاح میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عثمان غنی سے کیا. اور جب حضرت رقیہ انتقال فرما گئی تو کہ جمع بین الاختین تو کر نہیں سکتے، تو جب انتقال فرما گئی تو پھر میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے چند دنوں کے بعد حضرت ام کلثوم کا نکاح بھی حضرت عثمان غنی سے کیا. اور میں ٹنکے کی چوٹ پہ سینہ ٹھوک کے بڑی ذمہ داری کے ساتھ ایک بات بولتا ہوں کہ اس کائنات میں واحد حضرت عثمان غنی ہیں کہ جن کے نکاح میں پیغمبر کی 2 بیٹے، اور پیغمبر نہیں بلکہ امام الانبیاء کی 2 بیٹے یکے بعد دیگرے. میرے امام نے کہا نا کہ نور کی سرکار سے پایا دوشالہ نور کا، ہو مبارک تم کو ذوالنورین جوڑا نور کا. ذرا بول دیجئے سبحان اللہ. یہ صرف دعا دے دیں گے اہل اسٹیج تو کافی، آپ بول دیجئے. حضرت تو بول ہی رہے، مسلسل دعا دے رہے ہیں. اور سنو کان کھول کے، حضرت عثمان غنی رشتے میں مولا علی کے ساڑھو ہیں. ہم زلف سمجھتے ہیں، ہم زلف ہماری زبان میں حضرت ساڑھو بولتے ہیں، یہی بولتے ہیں نا ہمارے انڈین سب کانٹیننٹ. ہم زلف ہیں. یاد رکھنا حضرت علی کے ہم زلف کی شان میں ذرہ برابر کوئی گستاخی کرے گا تو فیصلہ حضرت علی فرمائیں گے. اور عثمان کی عظمت، عثمان کی شان
آج کا مولوی بیان کرے ارے عثمان کی شان پوچھنی ہے تو رب کعبہ کی قسم بیت رضوان میں حضرت عثمان غنی کی شان ہمیں دکھائی دیتی ہے. حضرت عثمان کی شان جاننی ہے تو کسی اور سے مت پوچھو، محمد الرسول اللہ بتائیں گے کہ حضرت عثمان غنی کی شان کیا ہے اور ان کا مقام کیا ہے اور ان کا رتبہ